खुदावंद यसु मसीह के मुकद्दस, मुबारक और मोतबर नाम में आप सबको जो फिजिकली मौजूद हैं और वो जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम। हमने इस हफ्तावार क्लास में अहद कदीम यानी पुराने अहद नामे में से ज़बूरों की किताब में से चुनीदा मुंतखब मज़ामीर पर लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इन लेक्चर्स में हम ज़बूरों की तफसीर करते हैं और नए अहद के ईमानदार होते हुए इन ज़बूरों का आज हमसे क्या ताल्लुक बनता है और कैसे इनका हम पर इतलाक हो सकता है, हम इस बात को देखते हैं। आज हम ज़बूर नंबर 8 पर गौर करेंगे। इससे पहले हमने ज़बूर नंबर 1, ज़बूर नंबर 2 और ज़बूर नंबर 3 को कवर किया है। ज़बूर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 टोटल 1, 2, 3, 4, 5 जो ज़बूर है वो सब मुनाजात और इल्तिजाओं पर मबनी हैं। अगर आपने ज़बूर नंबर 3 को संजीदगी और तवज्जो से पढ़ा और उस पर लेक्चर अटेंड किया तो ज़बूर नंबर 4, 5, 6 और 7 की तफसीर और इतलाक आप खुद भी कर सकते हैं। आज हम ज़बूर नंबर 8 पर गौर करेंगे जो कि एक हमदिया ज़बूर है। इट इज अ साम ऑफ प्रेज। ये ज़बूर खालिस्तन खुदा की हम्द और तारीफ पर मबनी है। इसमें ज़बूर नवीस की तरफ से कोई भी दुआ, मुनाजात, इल्तिजा, फरियाद या दरखास्त नहीं की गई, बल्कि खसूसी और कुली तौर पर ज़बूर नवीस खालिक खुदा यहोवा की हम्द करता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी सिताइश करता है कि वो खालिक है, उसने ज़मीनों आसमान को पैदा किया है, खल्क किया है और वही ज़मीनों आसमान को कायम भी रखे हुए है। ये ज़बूर मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। लिखा है ज़बूर नंबर 8, उसका सरनामा या टाइटल है खुदा की तमजीद और इंसान का वकार। मीर मुगन्नी के लिए गतीत के सुर पर दाऊद का मजमूर। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर
بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 8 9 آیات پر مبنی وہ زبور ہے جس میں داؤد خدا کے جلال پر غور و فکر کرتا ہے۔ وہ جلال جو خدا نے آسمان و زمین اور انسان کی تخلیق کرنے کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے۔ اس موضوع کا ذکر آپ کو امثال کی کتاب کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر 19 تا 20 اور امثال کی کتاب کے باب نمبر 8 کی آیت نمبر 22 تا 31 میں بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ 2 اور زبور ہیں جو اس زبور کی مانند خدا کی حمد کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق ہے۔ ان میں سے ایک زبور نمبر 19 ہے اور دوسرا زبور نمبر 104 ہے۔ یہ وہ مزامیر ہیں جن میں تمام دنیا کا خالق اور مالک ہونے کی وجہ سے زبور نویس خدا کی تعریف کرتا ہے۔ یہ زبور کچھ مفسرین کے نزدیک سام آف پریز، حمد کا مزمور ہے۔ خدا کی تعریف اس زبور میں کی جاتی ہے کیونکہ وہ زمین و آسمان اور تمام انسانوں کا خالق ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ زبور حکمتی زبور ہے۔ It is a wisdom psalm، کیونکہ اس زبور میں زبور نویس اپنی حیرت کا اور تعریف اور حمد کا اظہار کرتا ہے اس عظیم، خاص اور سربلند مقام کے لیے جو یہوہ خدا نے انسانوں کو بخشا ہے اپنی تمام مخلوقات میں سے۔ اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ زبور بھی بیان کرتا ہے کہ اگرچہ خدا آسمان کا، زمین کا، ستاروں کا، سیاروں کا، سمندروں کا، دریاؤں، ندیوں، جنگلات، ریگستان، سب چیزوں کا خالق ہے اور انسانوں کا بھی خالق ہے، ہم سب خدا کی مخلوق ہے، لیکن خدا کی تخلیق میں انسان کو اس نے خاص اور افضل درجہ دیا ہے۔ آگے چل کر جب میں آیت نمبر 4 کی تفسیر کروں گا
اور 5 کی تو اس پر میں مزید بات کروں گا. ابھی اتنا کہنا کافی ہوگا کہ یہ خاص درجہ جو خدا نے مرد کو اور عورت دونوں کو، نر اور مادہ، مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے، اس لیے دیا ہے کیونکہ پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 28 کے مطابق خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بطور نمائندہ اور سرپرست اور محافظ مقرر کیا ہے تمام مخلوقات کے. آئیں اب ہم آیت با آیت تفسیر کریں. یہ تھیں چند تعارفی باتیں. 9 آیات پر مشتمل اس زبور میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 9 ایک ہی ہیں. آیت نمبر 1 میں بھی لکھا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. اور آیت نمبر 9 میں بھی یہی لکھا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. سو دونوں آیات کے درمیان میں، بیچ میں، ان بٹوین اس زبور کا پیغام ہے. ہیلیلویا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. اے خداوند، یہاں یہوہ خدا کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے یہوہ، تمام زمین پر تیرا نام بزرگ ہے. انگریزی تراجم پڑھے تو وہاں لکھا ہے ہاؤ میجسٹک از یور نیم. اگر آپ عبرانی متن پڑھیں تو وہاں ہے کہ تیرا نام تمام زمین پر کیسا ادیر ہے. بزرگ کے لیے عبرانی لفظ ادیر استعمال ہوا ہے کہ یہوہ کا نام تمام زمین پر کیسا ادیر ہے. اور لفظ ادیر کا مطلب ہے خوبصورت، شاندار، عمدہ، جلالی. سو زبور نویس یہ بتا رہا ہے کہ یہوہ خدا کا نام تمام زمین پر بزرگ، ادیر یعنی عمدہ، خوبصورت، شاندار اور جلالی ہے. اس زمانے میں قوم اسرائیل کے ارد گرد بسنے والی قومیں مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کو مانتی تھیں. اینشنٹ نیئر ایسٹ، قدیم مشرق قریب میں بہت سے خداؤں کی پوجا ہوتی تھی اور ہر خدا کو جو ان کے اپنے تخیلات کی ایجاد ہوتا تھا اور جس کی مورت بھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے تھے، جس کا بت بھی وہ خود بناتے تھے، ہر دیوتا اور دیوی کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا جس تک ان کی خدائی، ان کی الوہیت محدود ہوتی تھی. اور ایسے ہی ہر دیوتا اور دیوی کا ایک خاص کام بھی ہوتا تھا جو کرنے کے لیے ان کے پاس فرضی الہی اختیار ہوتا تھا.
لیکن یہاں غور کیجئے، زبور نویس بیان کرتا ہے کہ یہوہ خدا کا نام کسی ایک گاؤں، کسی ایک شہر یا کسی ایک ملک میں بزرگ یعنی شاندار اور جلالی نہیں ہے، بلکہ یہوہ خدا کا نام تمام زمین پر بزرگ یعنی شاندار، جلالی، خوبصورت اور اتم ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اسرائیل کا خدا یہوہ وہ کسی خاص جغرافیے یا علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام زمین کا خدا ہے، اور وہی ہے جو اس زمین کا خالق بھی ہے۔ ہیلیلویا! Are you with me? سو یہوہ کو تمام زمین پر بزرگ قرار دے کر یعنی جلالی اور شاندار قرار دے کر زبور نویس اس دور کے بت پرست لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا خدا، اسرائیل کا خدا اور نئے عہد میں مسیحیوں کا خدا، وہ تمام زمین و آسمان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ وہ لامحدود ہے، وہ غیر مختتم ہے، اینڈلس، لمیٹلس، باؤنڈلس۔ وہ کسی ایک علاقے تک صرف محدود نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ زبور نویس کے ارد گرد بسنے والی قومیں آسمان کو دیوتا مانتی تھیں، وہ ستاروں اور چاند اور سورج کی پوجا کرتی تھی، انہیں گاڈز کہتی تھی۔ لیکن داؤد یہاں بتاتا ہے کہ اسرائیل کا خدا سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، آسمان کا خالق ہے۔ جنوں تسی جنہ جیڑیاں شیواں نو تسی خدا ماندے ہو، انہاں نو تے بنان والا میرا خدا وے۔ ہیلیلویا! سو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ زبور پیغام دے رہا ہے کہ اسرائیل کا خدا یہوہ یونیک ہے، لاسانی ہے، اومنیپوٹنٹ، قادر مطلق ہے، کریٹر آف دا ہول یونیورس، تمام کائنات کا خالق ہے، اور صرف وہ خلق ہی کرنے والا نہیں ہے بلکہ قائم بھی رکھنے والا ہے۔ ہیلیلویا! اس کے بعد آیت نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 کلیئر ہوگی جی آپ پر سب پر میرے ساتھ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی ہاں جی، تو اب آگے لکھا ہے تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔
یہاں پر خدا کی قدرت اور اس کی بڑائی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے خدا میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ اس کے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بچوں اور شیرخواروں، شیرخوار اس بچے کو کہتے ہیں جو دودھ پیتا ہوتا ہے، بڑے بچوں اور دودھ پیتے ہوئے بچوں کی طرف سے یہوہ خدا کے لیے کی جانے والی تعریف اور حمد و ثنا ہی کافی ہے۔ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے یہوہ خدا کے لیے نکلنے والی تعریف اور حمد ہی یہوہ خدا کے دشمنوں کو خاموش کرنے اور شکست دینے کے لیے کافی ہے۔ ہیلیلویا۔ دو آوازیں ہیں یہاں آیت نمبر 2 میں۔ ایک آواز ہے یہوہ خدا کے مخالفوں، دشمنوں اور انتقام لینے والوں کی۔ یہ ایک بدصورت آواز ہے، کیونکہ اس آواز میں غیر معبودوں کی پوجا شامل ہے، اس آواز میں نفرت شامل ہے، اس آواز میں خدا کی مخالفت شامل ہے، اور زبور نویس روح القدس کے الہام سے بیان کرتا ہے کہ ہمارے خدا یہوہ کی مخالفت کرنے والوں اور اس سے دشمنی رکھنے والوں کی آواز کے مقابلے میں ان بچوں اور شیرخواروں کی حمد و ثنا والی آواز ہی کافی ہے، جو خالق، مالک اور رازق خدا یہوہ کی تعریف کرتے ہیں۔ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے نکلنے والی خدا کی تعریف دشمنوں، مخالفوں اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے گی۔ یہاں پر زبور نویس اس آیت میں ملٹری امیج، فوجی منظر کشی پیش کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ دشمنوں کی آوازوں اور حملوں کے مقابلے میں خدا کے لوگوں کا دفاع اور قلعہ خدا کی حمد کے لیے نکلنے والی آواز ہے۔ ہیلیلویا۔ کہ جب دشمن ہمارے خلاف باتیں کریں، ہمارے خدا کے خلاف باتیں کریں، ہم پر حملے کریں، ہمارے خدا پر حملے کریں، تو ان کے حملوں کا جواب ہم نے تلوار، بندوق، ڈنڈے اور توپ سے نہیں دینا، بلکہ خدا کے لوگوں اور ایون بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے نکلنے والی حمد اور تعریف ہی دشمنوں کو خاموش کر دے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی تو یہی تعلیم دی کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، حمد کرو خدا کی، لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو۔ اور جب خداوند یسوع مسیح، یاد رکھیں جب ہم زبوروں کا مطالعہ کر رہے ہیں نا، تو ہم بیبلیکل تھیولوجی کے پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں، جس میں ہم نے نئے عہد کی روشنی میں بھی انہیں دیکھنا ہے
ایک تو میں اس زمانے کے تاریخی سیاق و سباق میں بیان کرتا ہوں نا باتیں کہ اس وقت ان کا کیا مطلب تھا، خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد ان کا کیا مطلب ہے۔ تو بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 21 کی آیت نمبر 16 اگر آپ پڑھیں تو جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آتے ہیں اور ہیکل کی صفائی کرتے ہیں اور لوگ یسوع مسیح کو ویلکم کرتے ہیں، تو وہاں خداوند یسوع مسیح زبور 8 کی اس دوسری آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ نکالیں متی 21 14 تا 16، متی 21 14 تا 16 میں لکھا ہے، اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا، لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ یسوع مسیح یہودی مذہبی لیڈروں، سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جواب دیتے ہیں کہ جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ابن داؤد کو ہوشانہ، تو یہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہودی مذہبی لیڈر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں، کیوں یہ یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں؟ تو غور کیجئے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ لڑکے، یہ نوجوان ان بچوں اور شیر خاروں کی مانند ہیں جن کا ذکر زبور 8 کی دوسری آیت میں آیا ہے کہ اس نے بچوں سے، شیر خاروں سے، کم عمر کے لڑکوں سے اپنی قدرت کو جو ہے کامل کرایا، قائم کیا۔ لیکن تم سردار کاہن اور فریسی ان کی مخالفت کر کے ان مخالفوں اور دشمنوں کی جگہ لے رہے ہو جن کا ذکر زبور 8 کی دوسری آیت میں آیا ہے۔ یہودی مذہبی لیڈر وہاں خدا کے دشمن ہونے کا کردار پلے کر رہے ہیں، اور وہ لڑکے جو یسوع کی تعریف کرتے ہیں وہ ان شیر خاروں اور بچوں کی مانند ہیں جو خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ Are you getting my point? So یسوع مسیح اپنی خدمت میں اس زبور کا اطلاق کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زبور نمبر 8 کی دوسری آیت میں یہوہ خدا کی حمد کا ذکر ہے، لیکن متی کی انجیل کے 21ویں باب کی آیت نمبر 15 میں جو لڑکے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ تو ابن داؤد یعنی خداوند یسوع مسیح کی حمد کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن داؤد کے وسیلے سے خدا نے اپنی نجات کو ظاہر کیا ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ یہاں یسوع مسیح خود کو خدا کی جگہ پر رکھتا ہے۔
کہ اگر یہ میری تعریف کر رہے ہیں اور تم میری مخالفت کر رہے ہو تو تم خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو، اور یہ وہ بچے بنے ہوئے ہیں زبور 8 کی دوسری آیت کے مطابق جن کے وسیلے سے خدا اپنی قدرت قائم کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ زبور 8 میں جس خالق، مالک، جلالی اور قابل ستائش خدا کا ذکر ہے، متی 21:15-16 میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور اس وقت کے کم عمر نوجوانوں نے، عام لوگوں نے اس کی تعریف کی، اور اس دور کے مذہبی لیڈروں نے، سردار کاہنوں اور فقیہوں نے اس کے دشمن اور مخالف ہونے کا رول نبھایا۔ اس اعتبار سے زبور 8 ایک پروفیٹک سام، ایک نبوتی زبور بھی ہے۔ اس کی دوسری آیت مستقبل میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے ایک واقعے کی طرف نبوتی اشارہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3، زبور نویس بیان کرتا ہے آیت نمبر 3 میں کہ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ یہاں پر وہ آسمانی مخلوقات کی جانب اب اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو مخلوقات، یہ فضا جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ کسی حادثے یا اتفاق کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہوہ خدا نے اسے ایک مقصد اور منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس زمانے کے جو بت پرست اور مشرکانہ مذاہب تھے، ان میں یہ تصورات بھی قدیم مشرق قریب کے علاقے میں پائے جاتے تھے کہ یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے دیوتاؤں کی آپس میں لڑائی کا نتیجہ ہے۔ لیکن زبور نویس بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ایک قادر، منصوبہ ساز خدا کی تخلیق ہے۔ ہیلیلویا۔ اور لکھا ہے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، دست کا مطلب ہے ہاتھ، اور کاری جو تیرے ہاتھ کا کام ہے۔ انگلش ترجمے پڑھیں تو لکھا ہے یور ہینڈی ورک، یا دا ورک آف یور ہینڈز۔ آسمان جو تیرے ہاتھوں کے ذریعے سے بنا۔ لیکن پتہ ہے عبرانی متن ہم پڑھیں تو اس کی لٹرل ٹرانسلیشن، لغوی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری انگلیوں کا کام ہے غور کرتا ہوں، اور چاند ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں۔
کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے خدا نے اپنی انگلیوں سے بنائے ہیں. یہاں وہ کوئی سائنسی بیان نہیں دے رہا. پوائنٹ یہ ہے انگلیوں سے بنانا یہ ایک فیگوریٹو لینگویج ہے، علامتی اور تشبیہی زبان ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا شخصی طور پر، پرسنلی اینڈ انٹیمیٹلی انوالوڈ تھا، شامل تھا اس آسمان اور اس زمین کو بنانے میں. اس نے ایک منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ یہ آسمان قائم ہے، یہ زمین قائم ہے، ہم آج اس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ ایک خالق اور قادر اور منصوبہ ساز خدا کی سکیم ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کا پلان ہے. اور پھر وہ کہتا ہے، اور جب چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، دا مون اینڈ دا سٹارز. اب آپ حوالہ نوٹ کر لیں. پیدائش 1:14 تا 19 کے مطابق، پیدائش 1:14 تا 19 کے مطابق خدا نے چوتھے دن جو ہے چاند اور ستاروں کو، جو اجرام فلکی ہیں، جو آسمانی مخلوقات ہیں، ان کو بنایا. اگر آپ زبور 19 اور اس کی آیت نمبر 4 تا 6 پڑھیں، جیسا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا، تو وہاں پر بھی زبور نویس آسمان کا ذکر کرتا ہے، خدا کی تخلیقی قدرت کو اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن وہاں وہ سورج کا بھی ذکر کرتا ہے. یہاں زبور 8 کی 3 آیت میں سورج کا ذکر نہیں ہے. کیوں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اس تعلق سے مفسرین کا خیال یہ ہے، اور میں بھی بطور ایک ادنا بائبلی مفسر اس بات کا حامی ہوں، کہ زبور نویس نے جب یہ زبور لکھا تو شاید وہ رات کے وقت باہر اندھیرے میں کھڑا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے، اور اسے آسمان پر چاند اور ستارے نظر آتے ہیں، اور وہ خدا کی تخلیقی قدرت اور کام سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اش کر اٹھتا ہے، اور خدا پھر اسے اپنے روح القدس کے الہام سے یہ زبور بخشتا ہے، اور وہ ذکر کرتا ہے کہ جب میں آسمان پر ستاروں کو، چاند کو جنہیں تو نے مقرر کیا دیکھتا ہوں اور ان پر غور کرتا ہوں. سو یہ زبور دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی کے سامنے نہیں، بلکہ رات کے اندھیرے میں چاند اور ستاروں کے نور میں خدا کے پاک روح کے الہام سے لکھا گیا. ہیلیلویا. یہاں آپ جو یہ لیکچر آن لائن دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ کلاس میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور شام کو کبھی کبھار اپنے گھر سے باہر نکلیں، چھت پر جائیں، صحن میں آ کر کھڑے ہوں یا باہر کسی کھلی جگہ جائیں اور آسمان کی طرف غور کریں اور ستاروں کو، سیاروں کو، خدا کی خوبصورت مخلوقات کو دیکھیں اور پھر اس کی تعریف کریں، اور اپنے ساتھ بائبل لیں اور زبور نمبر 8 اس موقع پر پڑھیں، زبور نمبر 19 اس موقع پر پڑھیں، اور آپ
نوٹ کریں گے کہ وہ خدا جو ان سب اجرام فلکی کا خالق، مالک اور قائم کرنے والا ہے، آپ اس سے اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنے باطن میں، اپنے قریب محسوس کریں گے۔ اے زبور دا مطالعہ صرف لیکچر اٹینڈ کرن لئی یا نوٹس لین لی نہیں، مجھے اور آپ نے اس کے پیغام کو اور اس کے اثر کو اپنی زندگیوں میں محسوس بھی کرنا ہے، اور نتیجے کے طور پر پھر زندہ خدا خالق یہوہ کی حمد اور تعریف کرنی ہے اور اس کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ہیلیلویا! آر یو ود می؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آیت نمبر 3 پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ستاروں اور سیاروں میں خدا نے جو اپنا جلال، اپنی شان کا اظہار رکھا ہے، وہ ان کو دیکھنے کے بعد پھر خدا سے کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے چاند، سورج، ستارے تو نے بنائے ہیں۔ اس آیت میں تو سورج کا ذکر نہیں، خیر چاند اور ستارہ سب کچھ تو نے مقرر کیا ہے، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنسدان جب خلا میں جاتے ہیں اور خلا سے وہ زمین کو دیکھتے ہیں جو ہمارے نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، تو زمین انہیں ایک ڈاٹ، ایک چھوٹے سے نقطے جتنی نظر آتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو کڈی وڈی شے سمجھدا ہے، بڑا پھندے خاں بنیا پھردا ہے، اپنے آپ کو بڑا چودھری اور پتہ نہیں انسان کیا کیا سمجھتا ہے، لیکن انسان تو بعد کی بات ہے، وہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں نا، سپیس سے یہ ایک ڈاٹ، ایک چھوٹے سے نقطے جتنی لگتی ہے۔ تصور کیجئے وہ خدا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے کتنا بڑا خدا ہے، قدرت کے اعتبار سے وہ لامحدود ہے۔ اور جب ہم خدا کی ان آسمانی اجرام فلکی پر، مخلوقات پر غور کرتے ہیں نا، اس کی فلکی مخلوقات پر، تو ہمیں سائنسی اعتبار سے بھی اس کے کاموں پر سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، اس نے اسکول میں پڑھا، ہم نے گھر میں بھی وہ ایک ٹیبل میٹ ہے، اس پہ سارے سیاروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، پلینٹس کی ان کی تصویریں بھی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، ان کا سائز کتنا ہے، ان کی شکلیں کیسی ہیں۔ تو میرا بیٹا پچھلے دنوں، ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا، باہر کھڑا تھا، شام کو اندھیرا ہو گیا تھا، ہمارے وہ لان میں کھڑا تھا، تو اس نے فوراً اپنی امی کو بلایا، ماما 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 look at that is planet Venus، یہ وینس سیارہ ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، یہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن جب انجلینا نے غور سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس نے گوگل میں انٹرنیٹ پر وینس کی شیپ، جو وینس سیارہ ہے اس کی شکل دیکھی، تو وہ واقعی وینس سیارہ تھا جس کی طرف میرا 4 سالہ بیٹا اشارہ کر رہا تھا۔ سو خداوند نے یہاں جو بات کہی ہے نا کہ وہ بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے اپنی قدرت کو قائم کرتا ہے، یہ صرف شاعری کی بات نہیں ہے۔ خدا بچوں کو بھی اتنی سمجھ، ایسا ادراک اور شعور بخش دیتا ہے کہ وہ اس کی مخلوقات کو پہچان لیتے ہیں۔ میں نے نہیں پہچانا، میری بیوی نے نہیں پہچانا، لیکن 4 سال کے بچے نے پہچان لیا۔ تو ایک لحاظ سے ہمارے لیے بطور فیملی خدا
4 سالہ ابراہم کے ذریعے سے اپنی قدرت کو قائم کر رہا تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم ان یہودی کائنوں اور فقیہوں کی طرح نہ بنے کہ ہم نے اس کی بات کی مخالفت کی. ہم نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یعنی ہم نے خدا کے مخالف اور دشمن ہونے کا کردار نہیں نبھایا. تو ان بڑی بڑی فلکی مخلوقات، اجرام فلکی کے سامنے زبور نویس بیان کرتا ہے آیت نمبر 4 میں کہ انسان کیا ہے کہ اے خدا تو اسے یاد رکھے، آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. یعنی کہ خدا کی تخلیقی شان، اس کے تخلیقی جلال، اس کی تخلیقی قدرت اور اس کی تخلیقی وسعت کے سامنے انسان تے ایک نکا جیا نقطہ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ انسان جو مخلوقات کے مقابلے میں ماسا جیا نکا جیا دانا لگتا ہے، خدا نے اسے اتنا وقار اور عزت بخشی ہے کہ آیت 5 میں وہ فرماتا ہے کہ تو نے اسے یعنی انسان کو خدا سے خود سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے. ہیلیلویا. کہ جسمانی اعتبار سے یہ چھوٹا سا انسان رتبے اور مقام کے لحاظ سے خدا کے بعد اس مخلوقات کا حاکم ہے. جے تسی اس گل نو سمجھ جاؤ نا تے توڑی روح دے اندر ہلچل مچنی چاہی دیئے کہ میں تے بڑی اہم اور قیمتی ہوں، میں تو بڑا اہم اور قیمتی ہوں کہ میں خدا سے کچھ ہی کمتر ہوں. وہ خدا جو حاکم اور بادشاہ ہے، اس نے اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر مجھے اس زمین پر اس دنیا میں رکھا ہے. یہاں اس بیان کے پس منظر میں پیدائش کی کتاب کا پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 27 ہے، جہاں یہ ذکر ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. خدا نے آدم اور حوا کو، مرد اور عورت کو، انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اور صورت پر بنائے جانے سے مراد ہے کہ خدا نے انسان کو اس زمین پر اپنا نمائندہ اور ایلچی مقرر کیا ہے، جو خدا کی طرف سے خدا کے بہاف پر اس زمین پر حکومت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی نگہبانی کرے اور خدا کے جو ہے نائب ہونے کا رول نبھائے. قدیم مشرق کے قریب میں جب کوئی بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتا اور وہاں اپنی حکومت قائم کرتا تو اپنی فتح اور حکومت کے نشان اور ثبوت کے طور پر وہ بادشاہ اس علاقے میں اپنا ایک مجسمہ، اپنی ایک مورت، ایک بت نصب کراتا جو اس بات کی نمائندگی کرتا کہ اس علاقے میں فلاں بادشاہ کی حکومت ہے. لیکن یہوہ خدا نے جب زمین بنائی
تو اس نے اس زمین پر اپنی بادشاہی اور حکومت کے ثبوت اور نشان کے طور پر اپنا کوئی بت یا مورت یا مجسمہ نصب نہیں کرایا، بلکہ اس نے انسان کو، آپ لوگوں کو، مرد اور عورت کو بنا کر اس زمین پر رکھا کہ تم اس زمین پر میری صورت پر بنائے گئے ہو اور تم اس تمام مخلوقات کے سامنے میرے نمائندے ہو، اور میں جو بادشاہ ہوں، میں جو حاکم مطلق اور قادر مطلق اور شاہ مطلق ہوں، تم میری طرف سے مقرر کیے گئے نمائندے ہو کہ اس زمین کو معمور و محکوم کرو۔ ہیلیلویا۔ یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان خدا سے کچھ ہی کمتر یعنی خدا کا نمائندہ ہے۔ یہاں آیت نمبر 5 میں، زبور 8 میں، خدا کے لیے عبرانی لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے، اور کچھ مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ زبور 82 میں لفظ الوہیم فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور خروج 12 میں لفظ الوہیم بری روحوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے جب یہاں لکھا ہے نا کہ خدا نے انسان کو کہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، تو آیت 5 میں خدا، عبرانی لفظ الوہیم سے مراد خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ تو نے اسے فرشتوں سے جو ہے کچھ ہی کمتر بنایا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جب ہم جوئش تھیولوجی کو پڑھیں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ انسان خدا کی صورت پر بنا ہے، تو یہاں الوہیم جس کا درست ترجمہ ہماری اردو بائبل میں ہوا ہے خدا، اس سے مراد خدا ہی ہے، فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور پھر آیت نمبر 5 ہی کی دوسری لائن میں لکھا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے انسان کے سر پر ایک تاج رکھا ہے، وہ سونے چاندی یا ہاتھ کا بنا ہوا کوئی تاج نہیں ہے، بلکہ وہ تیری شان اور تیرے جلال کا تاج ہے۔ یہاں پر جلال کے لیے لفظ کابود ہے، عبرانی لفظ کابود، اور شوکت کے لیے لفظ ہدار ہے۔ اور کابود اور ہدار یعنی جلال اور شوکت۔ کابود جلال سے مراد جو ہے لفظ کبور کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے وزن، کہ تو نے اے خدا اسے اپنی صورت پر بنا کر اپنا نمائندہ مقرر کر کے تمام مخلوقات میں سے انسان کا وزن تو نے بڑھا دیا ہے، یعنی اس کا رتبہ، اس کا مقام تو نے افضل کر دیا ہے۔ اور شوکت ہدار سے مراد ہے کہ تو نے اسے عزت بخشی ہے۔ میرے اور آپ کے سر پر خدا نے جو ہے اپنی شان اور عزت والا تاج رکھا ہوا ہے، ہمیں اپنی صورت پر پیدا کر کے ہمیں اس دنیا میں اپنے نمائندے مقرر کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے پاس جو کلچرل مینڈیٹ ہے کہ ہم خدا کی صورت پر بنائے جانے کی وجہ سے زمین پر
حکومت کرنے اور اس کو بھرنے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، آئیں ہم زمین کا خیال رکھیں، ماحول کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، درختوں اور پودوں کا خیال رکھیں، جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ کلچرل مینڈیٹ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ آدم کو بھی اس نے کیا کہا کہ باغ کی گلہ بانی اور نگاہ بانی کرے۔ اب پوری دنیا، آدم پوری دنیا میں پھیل گیا نا، پوری زمین پر پھیل گیا، تو اب انسان نے، بنی آدم نے ساری زمین کا خیال رکھنا اور اس کو سنبھالنا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں وہی بات آگے بڑھتی ہے کہ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ یہاں پر زبور نویس دوبارہ پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 28 کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں لکھا ہے کہ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لکھا ہے کہ خدا نے اسے تسلط، انسان کو تسلط بخشا ہے اپنی مخلوقات پر۔ اس سے مراد ہے خدا نے انسان کو اپنی مخلوقات پر حکومت کرنے کا حق، فرض اور شرف بخشا ہے۔ اور لکھا ہے تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ خدا نے سب چیزیں انسان کے قبضہ اختیار میں دے دی ہیں، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 6 جس میں لکھا ہے کہ تو نے بنی آدم کو تسلط یعنی اختیار بخشا ہے اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، جب ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو پہلا کرنتھیوں باب نمبر 15 کی آیت نمبر 27 میں، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 15 آیت نمبر 27 میں پولس رسول زبور 8 کی 6 آیت کا اطلاق کہ خدا نے سب کچھ بنی آدم کے تسلط یعنی حکومت میں دے دیا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، پولس رسول اس آیت کا اطلاق خداوند یسوع مسیح پر کرتا ہے۔ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15:27 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ زبور 8 کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا۔ زبور 8 کی 6 آیت حتمی طور پر خداوند یسوع مسیح میں، آدم ثانی میں، دوسرے آدم میں پوری ہوتی ہے۔ پہلے آدم کو خدا نے اختیار اور حکومت دی، لیکن جب وہ باغ عدن میں آزمایا گیا تو گناہ میں گر پڑا، اس اختیار کو اس نے گنوا دیا۔ لیکن دوسرا آدم ثانی خداوند یسوع مسیح آیا، جب شیطان نے اسے بیابان میں آزمایا، باغ گتسمنی میں اسے ڈرایا، مختلف موقعوں پر پطرس میں سے ہو کر اس کے ذہن کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ وہ صلیب کی راہ پر نہ چلے، ابلیس وہاں آیا۔ دوسرا آدم ثانی یسوع مسیح نہ گناہ کی آزمائش میں گرا، نہ شیطان کے بہکاوے میں آیا، نہ وہ خوف میں مبتلا ہوا، بلکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، بے گناہ بے داغ رہا، اور جب اسے مصلوب کر دیا گیا
तो तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से वो मुर्दों में से जिंदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया, और अब वो आसमान पर खुदा के तख्त पर उसकी दाहिनी तरफ बैठे हुए हमेशा की जिंदगी बादशाही का ताज पहने हुए तमाम मखलूकात पर हुकूमत कर रहा है। खुदा ने उसे अपने रूह से मुर्दों में से जिंदा करके सब चीजें उसके कदमों में कर दी हैं। हालेलुया। को ज़हन खोल रहे हैं, को कलाम दी समझ आ रही है। ज़बूर 8 उसकी 6 आयत कि कैसे वो पहले इंसान पर सादिक आती है, लेकिन उसके बाद उसका हतमी इतलाक खुदावंद यीशु मसीह पर होता है, दूसरे आदम पर। और जो बनी आदम है वो बहाल हो ही इस सूरत में सकते हैं कि वो आदम सानी पर ईमान लाएं और तौबा करें। उसके बाद आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 में लिखा है, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, जंगली जानवर, हवा के परिंदे, समुंदर की मछलियां, सब कुछ जो समुद्रों के रास्तों में चलता है, उन सब पर खुदा ने इंसान को इख्तियार बख्शा है। और गौर कीजिए, छोटा सा इंसान है, लेकिन ये जंगल के बादशाह शेर को भी पिंजरों में कैद रखता है। ये अपने से कई फुट लंबे जिराफे को भी काबू में रखता है, हाथी को भी ये सुधारता है। समुंदर की गहराई से लेकर आसमान की बुलंदियों तक खुदा ने इंसान को अपनी मखलूकात को तस्खीर करने का इख्तियार और फजल बख्शा हुआ है, क्योंकि उसने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। इसलिए यहाँ जो नौजवान ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, फिजिकली ऑनलाइन, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप साइंस की दुनिया में जाएं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ें। साइंस मसीहत का रद्द या उसकी जिद नहीं है, बल्कि साइंस के जरिए से जब हम मुख्तलिफ चीजें दरियाफ्त करते हैं तो हम पर जाहिर होता है कि हमारा खुदा कितना अजीम है। और ये अजीम खुदा जिसने बनी आदम को अपनी सूरत पर बनाकर इख्तियार दिया है, बनी आदम को शैतान, गुनाह और मौत से बचाने के लिए खुद आदम बनकर दुनिया में आ गया। और वो आदम सानी यीशु मसीह आज आसमान पर खुदा के तख्त पर बैठा हुआ इन सब चीजों पर बादशाही कर रहा है, और अपना इख्तियार वो इंसान के जरिए से इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा नए अहद के ईमानदार होते हुए ये जो ज़बूर है, ये इब्रानियों के खत के दूसरे बाब की आयत नंबर 5 ता 10 में भी कोट किया गया है, और वहां पर भी इस ज़बूर को का जो इतलाक है, उसकी जो एप्लीकेशन है, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ही की गई है। ये मैं पढ़ूंगा और फिर आज का लेक्चर क्लोज होगा। इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है, इब्रानियों दूसरा बाब 5वीं ता 10वीं आयत, और उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया कि, और अब ज़बूर नंबर 8 शुरू हो रहा है इब्रानियों के खत में, कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजाद क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर
हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यस्सु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीले से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। वो जिसके कदमों तले सब चीजें हैं, हतमी तौर पर यीशु मसीह है। अभी वो सब चीजें उसके कदमों तले नजर नहीं आती, इसलिए कि उसकी दूसरी आमद अभी नहीं हुई। जब उसकी दूसरी आमद होगी, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, तो सब कुछ हमें लिटरली उसके कदमों तले नजर आएगा और हम उसके लोग होते हुए नए आसमान और नई जमीन में उसके साथ बादशाही करेंगे, यानी कि हमारा तसल्लुत और हुकूमत इस पूरी कायनात पर होगी। वो काम जिसके लिए खुदा ने इंसान को ओरिजिनली इब्तदाई तौर पर बनाया था, हम आने वाले जहान में अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ करेंगे। तब तक हम क्या करें? ज़बूर 8 के पैगाम की रोशनी में खुदा की तारीफ करें, हम्द करें। देखें, ज़बूर नवीस ने इस ज़बूर में कोई दरखास्त खुदा के सामने पेश नहीं की, कोई इल्तिजा नहीं की, वो प्योर वर्शिप का इजहार कर रहा है। ज़बूर 8 का पैगाम यही है कि हम भी खालिश दिल से खुदा की वर्शिप करने वाले लोग बन जाएं, यीशु के नाम में पाक रूह की रहनुमाई में उसे इज्जत, जलाल और शान देने वाले बन जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।